جیسے کہ پیغمبر کی حدیث مبارکہ بھی ہے کہ ایک باپ جو اپنی اولاد کو سب سے بہترین اور سب سے اچھا تحفہ دے سکتا ہے وہ نام ہے، ایک اچھا نام ہے. لیکن بدقسمتی سے ہمیں یہ معلوم ہی نہیں ہے. اتنی روایت بھی شاید معلوم ہو، لیکن جو پیغمبر کی ایک حدیث شیخ طوسی نے نقل کی ہے، امپورٹنٹ ترین حدیث ہے، اور اس کی اویئرنیس سب کو ہونا بہت ضروری ہے، اس لیے کہ اس میں پیغمبر نے فرمایا کہ اپنی اولاد کا نام بہت سوچ سمجھ کر رکھو، اس لیے کہ اس کے جو نام ہیں اس کے اثرات اس کی زندگی پہ، آنے والی زندگی پہ مرتب ہونے والے ہیں. صحیح. ہمیں ایسا لگتا ہے کہ کچھ بھی پکار لیں فرق نہیں پڑے گا، یا کچھ بھی رکھ لیں تو فرق نہیں پڑے گا، جبکہ روایت کی روشنی میں جیسے کہ میں نے حدیث نقل کی کہ پیغمبر نے فرمایا کہ بہت سوچ سمجھ کر نام رکھو. جو تم رکھو گے، ظاہر ہے جو نام رکھا جاتا ہے وہ انسان کی شخصیت کی، اس کی ذات کی پہلی بات تو یہ کہ وہ پہچان ہے، اس کی پہچان ہے. دوسری بات یہ کہ جب ہم اسے کال کرتے ہیں، یعنی جب ہم اسے پکارتے ہیں تو اس کے اثرات شخصیت پر مرتب ہوتے ہیں. یہ معصوم کی حدیث سے ثابت شدہ بات ہے. لیکن اتنا ہی زیادہ اس کو لائٹ لے کر بے معنی نام رکھنا یا ایسا نام جس کے معنی برے ہوں، یہ بہت الارمنگ سچویشن ہے. جیسے کہ روایات میں، جیسے میں نے آپ کے سامنے حدیث کیا کہ ابو الحسن بذات خود کوئی مولا کائنات سے محبت کی وجہ سے اگر یہ کنیت رکھنا چاہتا ہے تو ممکن ہے کہ کوئی عالم آپ کو اجازت دے کہ ٹھیک ہے آپ عقیدت رکھتے ہیں، مولا کائنات سے محبت ہے، آپ رکھ لیجئے. یا بنت زہرا، ضروری نہیں کہ جو بچی پیدا ہوئی اس کی ماں کا نام زہرا ہو، لیکن جناب سیدہ کی محبت میں ہم بنت زہرا رکھنا چاہتے ہیں، حالانکہ ہم زہرا رکھیں تو زیادہ مناسب ہوگا. آبویسلی اس کے معنی کچھ اور ہوں گے، بنت زہرا پکارنے سے معنی اور مطلب ڈفرینٹ ہو جائے گا. لیکن پھر بھی میں دو روایات یہاں پہ نقل اس لیے کرنا چاہتی ہوں تاکہ سامعین کی نگاہوں میں اس کی امپورٹنس واضح ہو. معصوم فرماتے ہیں کہ ہمارے جد کے پاس جب بھی کوئی ایسا شخص آتا تھا جس کے نام کا مطلب اور اس کے معنی اچھا نہیں ہوتے تھے تو ہمارے جد اس کے نام کو بدل دیا کرتے تھے. اچھا. خود تبدیل کرتے تھے، پیغمبر تبدیل کرتے تھے. ایک شخص آیا پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اور اس نے آ کے شکایت کی کہ یا رسول اللہ میری زندگی میں تو مسائل ہی مسائل ہیں، اور میری زندگی میں کبھی کوئی میرے مسائل حل ہی نہیں ہو پاتے. ایک مشکل ختم ہوتی ہے تو میں دوسری مشکل میں گرفتار ہو جاتا ہوں. تو سرکار دو عالم نے فرمایا کہ تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے کہا کہ میرا نام صعب ہے، صاد عین بے، صعب ہے. پیغمبر نے فرمایا کہ تم اپنے نام کو بدل کے سہل کر لو، اپنا نام سہل رکھ لو، اور تم یہ نام رکھ کے دیکھو اور پھر تم دیکھنا کہ تمہاری زندگی میں کتنی تبدیلیاں آ جائیں گی. اس کے علاوہ ہم اپنی جانب سے اپنے ذہن کے مطابق، ہم اپنی خواہش کے مطابق کوئی نام رکھنا چاہیں، ضروری ہے کہ ہم علماء سے رجوع کریں، اس کے معنی دریافت کریں اور اس کو چنیں تو اہل بیت کے ناموں میں سے، انبیاء کے ناموں میں سے چنیں، تاکہ کون نہیں چاہتا اتنی محنت سے اولاد مرادوں سے حاصل کی جائے اور فقط ایک بے معنی نام رکھ کے اپنی اولاد کی پوری زندگی تکلیفوں میں ڈال دی جائے، پریشانیوں کا بچے کو شکار کر دیا جائے. میرے خیال سے انٹینشنلی، جان بوجھ کے تو کوئی بھی والدین نہیں کرنا چاہیں گے، کیونکہ یہ سب ہوتا ہے اس لیے کہ ہمیں اویئرنیس نہیں ہے، ہمیں یہ روایات بتائی نہیں جاتی کہ کتنی تاکید ہے بامعنی نام کی. تو آج یہ پتہ چلا انشاءاللہ. تو اب پروردگار جس کو بھی صاحب اولاد کرے وہ ضرور نام کے اوپر توجہ کریں اور علماء سے رجوع کریں. اس کے بامعنی نام کو رکھنے سے، کسی بھی نام کو رکھنے سے پہلے بامعنی نام کے ہونے کو یقینی بنائیے انشاءاللہ.